دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں، پتھر ماریں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے، ان شیطانوں سے جو ہے وہ اطمینان ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والے اور سننے والے، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا دوستوں، ہمارا جو دین ہے، ہمارے نبی کا جو دین ہے، وہ اتنی آسانی سے جو ہے وہ نہیں پھیلا۔ اس کے لیے ظاہر ہے کتنی جانیں جو ہیں وہ قربان ہوئی اور کتنی محنت اس کے لیے کی، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین، خاتم النبیین، انہوں نے کتنی محنت کی اور اس کے لیے کیا کیا مشکلات جو ہے فیس کی اور مشقتیں جھیلیں۔ اس کی میں چھوٹا سا ایک قصہ جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس کا باب کچھ یوں ہے: دین کی خاطر سختیاں اور مشقتیں جو ہے وہ برداشت کرنا اور ان کو جھیلنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے دین کو پھیلانے میں جس قدر تکالیف اور مشقتیں برداشت کی، ان کا برداشت کرنا تو ایک کنار پر ہے، ہم اس کا ارادہ بھی نہیں کرتے۔ تاریخ کی جو کتابیں ہیں وہ ان واقعات سے بھری ہوئی ہیں، اور ان پر ایک عمل کرنا تو ایک جو ہے وہ بہت ہم کہ اللہ معاف کرے بہت دور کی بات ہے، اس کو ہم معلوم کرنا بھی نہیں چاہتے۔ ٹھیک ہے، اس کا جو چند قصے ہیں، ان چند قصوں میں سے میں ایک قصہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گا۔ اور سب سے پہلے قصہ ہے وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف کے لیے جو ہے وہ نکلے دین کی دعوت دینے کے لیے، اس کا ایک قصہ جو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ کہ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں دعوت تبلیغ جو ہے وہ فرماتے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں سے تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر قسم کی مدد جو ہے وہ فرماتے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کھلے مہار اسلام سے روکنے اور اسلام کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، یہ قبیلے کا نام ہے، ثقیف کی بڑی جماعت ہے۔ اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان
تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے جو سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی دین کی خاطر جو ہے وہ ان سرداروں کو جو ہے متوجہ کرنا چاہا جو دین کو پھیلانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کریں، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کے مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نئے مہمان کی خاطر مدارات کرتے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ اس سے صاف جواب دے دیا اور نہایت ہی بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ وہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے، ان میں سے سب سے پہلے ایک شخص نے کہا کہ آپ کو ہی اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا، اللہ اکبر استغفر اللہ، جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا امید ہو کر جب وہاں سے نکلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں، پتھر ماریں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے، ان شیطانوں سے جو ہے وہ اطمینان ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کافروں کے لیے دعا مانگی۔ وہ دعا یہ تھی کہ اے اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں، میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی، اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر ترش روح ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کہ کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کون دعا کر رہا ہے؟ میرے اور آپ کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شہنشاہ دو جہاں، وہ یہ دعا کر رہے ہیں جن کے لیے دونوں جہاں بنائے گئے، وہ یہ اپنے رب سے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں، تیری حفاظت مجھے کافی ہے، میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہوں گی، جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو
تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو، نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت ہے۔ مالک الملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے۔ ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں۔ اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائے، یا اور جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی پرستش کریں اور اس کی عبادت کریں۔ کہ دعا ہے کس کے لیے؟ یہ ان کافروں کے لیے جنہوں نے ان سے بد اخلاقی سے پیش آئے، بے رخی سے پیش آئے، تلخ لہجہ ان کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کیا۔ یہ ہے اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں۔ ہم اگر اپنی زندگی پہ نظر ایک ثانی کریں، نظر ڈالیں، تو ہم ذرا سی تکلیف سے، کسی کی معمولی سی برے لہجے سے یا گالی دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ عمر بھر بھی اس کا بدلہ نہیں اترتا۔ ظلم پر ظلم اس پر کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمدی ہونے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی سخت تکلیف و مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بددعا کی، نہ کوئی بدلہ لیا، نہ بدلہ لینے کا کوئی تصور، نہ کوئی ذہن میں تھا ان کے۔ یہ ہے ہمارے نبی کے دین کی ایک، میں کہتا ہوں کہ چھوٹی سی ایک جھلک، اور آپ کو اور مجھے اس پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 24 گھنٹے کا جو دین ہے وہ ہمارا ایک اخلاق ہے، ہمارے نبی کا اخلاق ہے، یہ دین ہے۔ نمازیں ہم پہ فرض ہیں، لیکن نماز کتنے ٹائم کی؟ ٹوٹل 5 ٹائم کی اگر آپ جماعت کو اس کا ٹائم اگر ڈیوریشن کاؤنٹ کریں تو میرے خیال سے 2.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ بہت ہے۔ 2 گھنٹہ آئی تھنک اس کے لیے کافی ہے۔ باقی جو 24 گھنٹے میں سے 22 گھنٹے ہیں اس میں کیا ہے، ہمیں اخلاق کو بہتر بنانا ہے۔ اپنے نبی کا جو دین ہے وہ اخلاق پر جو ہے اس سے ہمیں جو ہے وہ اخلاق سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی جو ہے وہ دین اپنے نبی کا سیکھنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو پیدا کیا وہ اپنی عبادت کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرما رہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی میں نے جنات اور انسان کو صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت ہم کرتے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، لیکن اس کے بعد عبادات کے بعد جو ہے وہ نبی کا دین جو ہے وہ اخلاق پر مبنی تھا، اور اعلی اخلاق کا درجہ سب سے چھوٹا میں ہی کہوں گا کہ وہ یہ ہے کہ دلوں کو صاف رکھنا، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو معاف کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔